الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر بھی ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی فرمائش پر تورات عطا کی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آسمانی کتاب کی رہنمائی انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر رہنمائی آسمانی کتاب سے حاصل نہیں ہوگی تو دنیا میں فساد برپا ہوگا، اور جب انسانیت آسمانی کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گی، جیسا کہ ہمارے زمانے میں آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں آسمانی، اس میں رد و بدل اور تحریف ہو چکی۔ قرآن ہی اللہ کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی لفظی اور معنوی تحریف کرنے والوں نے کوشش بہت کی لیکن کر نہیں سکے، اور پھر انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب انسان نے اللہ کے اس کلام سے رہنمائی حاصل کی تو ہر اعتبار سے دنیا کے اندر چین و سکون، اطمینان، یہ ساری چیزوں کے نظارے دنیا والوں نے دیکھے۔ جس نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اس کا سب سے پہلے عقیدہ درست ہو گیا۔ قرآن مکے میں نازل ہوا، مکے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جس پر ہوا، اس نے اپنی بت پرستانہ زندگی چھوڑ دی۔ کوئی بت کی پوجا کرتا تھا، سب معلوم ہے، مشہور ہے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کا طواف کیا جاتا تھا، بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا، اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی۔ جب قرآن سے لوگ جڑے تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری چیزیں فالتو ہے، لغو ہے، اصل عقائد یہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑنا ہے۔ تو چنانچہ جب کتاب سے رہنمائی حاصل کی تو عقائد بھی درست ہو گئے، معاملات بھی درست ہو گئے، معاشرت بھی درست ہو گئی، اور اخلاق بھی درست ہو گئے۔ یہ انسانی زندگی کے شعبے ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ اگر ہم اس ایک ایک چیز کو لے کر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں کتنی ہی نصیحتیں ملے گی۔ عقائد کے بیان میں لے لیں گے، معاملات کے بیان میں صحابہ کے کتنے واقعات مل جائیں گے کہ جب ایک تو جہالت کی زندگی اور جب قرآن سے جڑے اس کے بعد کی زندگی، معاشرت ایسی مل جائے گی صحابہ کو، پہلے والی زندگی، بعد والی زندگی، اخلاق آپ کو ایسے ہی مل جائیں گے صحابہ کے، پہلے والی زندگی، بعد والی زندگی۔ تو ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ جب انسانیت اللہ کے کلام سے، آسمانی کتاب سے جڑتی ہے تو پھر راہ راست پر آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تورات، ہمیں آسمانی کتاب چاہیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی۔ آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بنی اسرائیل کی ایک سرکشی اور نافرمانی کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی
یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کا یقین ہرگز نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو روبرو دیکھ لیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، فأخذتكم الصاعقہ، پس تم کو ایک بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اپنی قوم کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ لو، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو تم مانگ رہے تھے وہ یہ ہے، تو قوم کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بڑی عجیب قوم تھی بنی اسرائیل، ابھی نجات دلائی تھی فرعون اور فرعونیوں سے، ابھی اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی تھی، ابھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی قانون، کوئی شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ جب مل گئی تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں کہ واقعی اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، ہو سکتا نعوذ باللہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر کیسے مانو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے، جب تک اللہ ہم سے نہیں کہہ دیں گے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 12 قبیلے تھے، کہا ٹھیک ہے، ہر قبیلے سے 6 افراد بزرگ قسم کے جمع کر لو۔ چنانچہ وہ 72 لوگ جمع ہو گئے۔ 2 لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ نبی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کا کلام ہے، جس میں سے ایک کا نام حضرت یوشع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے نبی پر اطمینان اور نبی پر اعتماد کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ نے اس کی برکت سے حضرت یوشع کو وقت کا نبی بنا دیا، نبی پر اعتماد اور نبی پر اطمینان کی وجہ سے، اور ایک دوسرے اور صاحب تھے، دونوں کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ بچے 70، ان کو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر لے گئے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ سے کلام کریں گے اور تم سن لینا۔ چنانچہ وہ 70 کے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، ایک نور سا ابر ظاہر ہوا، اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں نے ہی یہ کتاب تمہیں عنایت کی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، لہذا تم اس کے مطابق عمل کرو۔ آواز سن رہے ہیں وہ 70 لوگ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نعوذ باللہ، ہم کیسے جان لیں کہ یہ اللہ ہی بول رہے ہیں؟ حتی نر اللہ، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ان 70 کے 70 لوگوں کو ایک روایت میں ہے کہ جلا کر راکھ بنا دیا۔ بجلی گرتی ہے آدمی جل جاتا ہے، تو 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے کہ 70 لے کر آیا تھا، 70 کے 70 مر گئے، ویسے ہی یہ قوم اتنی خطرناک ہے، واپس خالی ہاتھ جاؤں گا تو الزام لگائیں گے کہ موسیٰ تو نے کہیں لے گیا اور ان کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آہ وزاری کرنے لگے، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو مجھے بھی اور ان کو بھی اس سے پہلے ہی سب کو ہلاک کر دیتے۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکنا بما فعل السفہاء، ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے ایسی حرکت کی، اس کی وجہ سے آپ نے ہلاک کر دیا، لہذا میری آپ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ مجھے بھی ان کو بھی معاف فرما دے، ورنہ میرا قوم میں کیا بنے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اگلی آیت کہتی ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے باوجود تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر جانو۔ وہ 70 کے 70 لوگ، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو راکھ بن گئے تھے، اللہ نے سر کی طرف سے ان میں جان ڈالنا شروع کی،
تو سر بن رہا ہے، اس میں روح آ رہی ہے، نیچے بدن کو دیکھ رہے ہیں، ایک زندہ ہوا دوسرے کو دیکھ رہا، دوسرا زندہ ہوا تیسرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ قیامت کا منظر جو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مرنے کے بعد ساری انسانیت کو زندہ کریں گے، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا ہی کے اندر دیکھ لیا تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی عمر اور ان کا رزق نہیں ختم ہوتا، اگر ان کی عمر اور ان کا رزق ختم ہو جاتا تو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتے۔ ان کی عمر باقی تھی، رزق باقی تھا۔ یہ دو چیزیں جب تک انسان کی جو اللہ نے پیدائش کے وقت لکھ دی ہے ختم نہیں ہوتی، تب تک آدمی مرتا نہیں۔ یہ تو بطور سزا کہ اللہ نے ان کو موت دے دی تھی۔ اور سزا کیوں دی؟ دو وجہ سے ان پر سزا اللہ کی آئی۔ نمبر ایک، نبی جب کوئی بات کہے تو اس پر بلا چوں و چرا اطمینان اور اعتماد کرنا ایمان والے کا فرض ہے۔ نبی کی بات میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے ایمان کی تعریف پڑھی ہوگی یا یاد ہوگی تو ایمان کہتے ہی ہے اس بات کو کہ نبی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا بغیر مشاہدے کے۔ ہم نے جنت دیکھا نہیں، جہنم دیکھا نہیں، ابھی اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب دیکھ کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب حق ہے۔ تو چونکہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا لازم اور ضروری ہے، شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جو مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں، جب علماء کی طرف سے فتوے ان پر لگتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، تو دوسرے مسلمان پریشان ہو جاتے کہ یہ اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، یہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ اس نے نبی کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ ایک مثال جیسے حضور قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حدیث میں ہے انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، یہ حضور کی بات ہے۔ اب ہر مسلمان کو اس پر یقین کرنا لازم ہے کہ نبوت کا سلسلہ واقعی ختم ہو چکا۔ اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں نبوت کا سلسلہ چالو ہے، حضور بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تو بتلاؤ وہ آدمی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کافر ہے، اس لیے کہ وہ حضور کی بات نہیں مان رہا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں آپ نبی ہیں، آخری نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بجلی کا جو عذاب نازل ہوا جس نے ان کو جلا دیا، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ اس لیے جب ہمارے سامنے حدیث آ جائے اور وہ حدیث سند سے ثابت ہو تو پھر آدمی کا کام ہے کہ خاموش ہو جانا چاہیے، پھر اس میں بحث مباحثہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کی بات پر شک کرنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا۔ اور دوسری وجہ جو عذاب کی ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کا طرز اللہ کے ساتھ وہ بڑا بھیانک تھا۔ کیا فرمانے لگے؟ لن نؤمن لک حتی نر اللہ۔ عربی سے واقف لوگ جانیں گے میں نہیں مانتا، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں نہیں مانتا جب تک دیکھ نہیں لیتا، یہ رویہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ کو اس پر غصہ آ گیا کہ کمبختو، دنیا کے اندر تم ویسے بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے، دیدار الہی دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا ان پر تو عذاب نازل ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے نام ہی کلیم اللہ ہے۔ تو ایک مرتبہ عشق اور محبت کی وجہ سے وجد میں آ گئے، کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، میرے رب باتیں تو پردے کے پیچھے سے بہت دن سے ہو رہی، اب دیدار کرا دو۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا میں، التجا میں، شوق میں، محبت میں لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، پھر اس کا ایک حل بتلایا کہ اگر یہ پہاڑ ہے اس پر میں اپنی تجلی نازل کروں گا، اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك انی تبت الیک وانا اول المؤمنین. اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی، پہاڑ پورا جل کر خاک بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب ہوش آیا تو فوراً توبہ میں لگ گئے کہ میں نے عشق میں، محبت میں آپ کے دیدار کا مطالبہ کر لیا. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا کے اندر آپ کا دیدار براہ راست نہیں ہو سکتا. دیدار الہی ہاں جنت میں ہوگا. پرانے زمانے میں جیسے اب نئے نئے فرقے ہیں، پہلے زمانے میں ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا معتزلہ، ایک فرقہ تھا جس کا نام ہے خوارج. یہ سب مسلمان تھے، لیکن یہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ جسم سے، جثے سے، جہاد سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور آدمی کا دیدار اس وقت ہوگا جب وہ کسی نہ کسی سمت میں، جہت میں، مکان میں آئے گا. اور اللہ زمان، مکان، سمت سے پاک ہے، اس لیے اللہ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ اپنی نعمتیں ان پر نچھاور کریں گے. وہ نعمتیں قرآن میں ہیں، صبح کا کھانا، ناشتہ پینا، بیویاں، نہریں، مکانات وغیرہ. پھر ایک عرصے کے بعد اللہ مخاطب ہوں گے هل تريدون شيئا ازيدكم، اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہو جنت میں، بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی جواب دیں گے اے اللہ تو نے ویسے ہی ہم پر کرم کیا، ہم پر فضل کیا، ہم کو جنت دے دی، اپنی رضا دے دی، اب کیا چاہیے ہمیں؟ اب اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائیں گے ایک اور چیز باقی ہے ابھی. تو جنتی بولیں گے اب کیا باقی رہ گیا؟ تو چنانچہ حدیث میں فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان، اللہ کے دیدار میں جو ایک پردہ حائل ہے، اللہ اس پردے کو ہٹائیں گے. وہ پردہ ہٹایا جائے گا، پورے جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو سارے جنتی جتنی نعمتیں ابھی تک استعمال کی ہے وہ ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. دوسری حدیث میں ہے انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، فرمایا وہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے. صحابہ نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے. فرمایا ایسے ہی ان قریب جب موت واقع ہو جائے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سترون ربکم، ایسے ہی جیسے یہ چاند نظر آ رہا ہے ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے. جیسے چاند کے دیکھنے میں لا تضامون، کوئی بھیڑ باڑ، جیسے دنیا میں کسی کو دیکھنا ہے تو مجمع جمع ہو جاتا، ایک کے اوپر ایک چڑھنا شروع ہو جاتے. اللہ کے دیدار میں یہ بات نہیں ہوگی. سارے جنتی لوگ جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، وہ اللہ کو بیک وقت ایسے دیکھیں گے جیسے چاند کو ساری انسانیت دیکھتی ہے. یعنی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ دیکھنے میں اللہ کے دیدار میں کوئی دقت نہیں ہوگی. پھر حدیث میں ہے کہ تمہیں دو چیز مغلوب نہ کرے، اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک عمل ہے. فرمایا وہ ہے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ تو اللہ کی تسبیح کر سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے. محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے ذکر اور اذکار بھی مراد ہے، اور خاص طور سے اس سے فجر کی اور عصر کی نماز مراد ہے. باقی نمازیں چھوڑنے کی گنجائش ہے نہیں. فجر اور عصر اس لیے کہا، مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ یہ دو نمازیں زیادہ دشوار ہیں. فجر نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور عصر کاروبار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے. خاص طور سے اس زمانے میں عصر کے وقت بازار گرم رہتے تھے. جیسے ہمارے دیہاتوں میں جو ہفتے واری بازار لگتے نا، وہاں چلے جاؤ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عصر کے وقت کتنا مصروف ہوتا آدمی. شہروں میں نہیں سمجھ میں آتا
کیونکہ ہمارے عصر کے بعد شروع ہوتی مارکیٹ، تو بازار میں جائیں گے تو عصر کے وقت عروج پر رہتا بازار، اس وقت نکال کر آ کر عصر کی نماز پڑھنا، یہ مجاہدے کا کام۔ دو نمازوں کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ دو نمازیں زیادہ بھاری ہے، اور جب آدمی زیادہ بھاری کام کر لیتا تو آسان کام اور زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ تو بھاری کام اس نے کر لیا، 3 نمازیں اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، لہذا لا محالہ وہ 3 پڑھے گا، اور پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے والا اگر اعتقاد میں گڑبڑ نہیں ہے تو جنت میں جائے گا، اور جنت میں جب جائے گا تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس لیے نمازوں کی پابندی بھی۔ تو بہرحال اللہ کا دیدار ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار آخرت میں تو بالکل ہر مومن، ہر مسلمان کو ہوگا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ قرآن کے اندر فرماتے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار ہوگا، خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یقین رکھنا کہ اللہ کا دیدار تو ہو کر رہے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیفیت مجہول ہے۔ جیسے اس کے پہلے ہم نے عرض کیا اللہ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں، اس پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ عرش اور کرسی پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ کی شان ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں خود بتلا دیں گے کہ ہم آپ کو اپنا دیدار کیسے کرائیں گے۔ تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایمان والوں کو جنت دے کر اپنا دیدار کرائے گا، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں براہ راست اللہ کا دیدار نہیں ہو سکا۔ ہاں آپ اگر بیانات سنتے ہوں گے، کتابیں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ کئی صحابہ کو حضور کے بارے میں تو یقینی بات ہے کہ آپ نے جب آپ کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، معراج پر بلایا گیا، تو محقق بات یہ ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، دنیا میں نہیں، لیکن ورنہ اشکال ہو جائے گا۔ ابھی بول رہے تھے موسیٰ دیکھ نہیں سک رہے اور محمد نے دیکھ لیا، تو محمد نے یہاں نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر دیکھا، عرش پر اللہ نے وہاں بلا کر دیدار کرا دیا، تو حضور نے تو دیکھا ہوا، اسی لیے فرمایا کہ بھئی اللہ ہے۔ رہ گیا بعض صحابہ اور اس طریقے سے تابعین، جیسے امام احمد ابن حنبل وقت کا بادشاہ، وہ کہنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد ابن حنبل کہنے لگے مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق فنا ہو جائے گی، اگر قرآن کو مخلوق مان لیں گے تو قرآن بھی ایک دن فنا ہو جائے گا، حالانکہ اللہ اور اللہ کا کلام کبھی نہیں فنا ہوگا۔ بادشاہ نے پکڑا اور کوڑے لگوائے، مسلمان بادشاہ، اور کوڑے اتنے مارے جاتے تھے، اتنے ہیوی کوڑے تھے وہ کہ اگر اس کو ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی کا چمڑا بھی پھٹ جائے۔ امام احمد ابن حنبل کو مارے جاتے تھے کوڑے روزانہ کہ بولو اللہ کا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے، منع کر دیتے نہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ سزا سہتے سہتے حالت ڈگمگا گئی امام احمد ابن حنبل کی، آنکھیں بند ہوئی، غشی طاری ہوئی، اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہاں فرق ہے، ہم نے کیا کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام براہ راست دیکھنا چاہ رہے تھے، یہاں خواب میں غشی کی حالت میں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار 99 مرتبہ کیا خواب کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، تو صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں ملتا ہے اللہ کا دیدار۔ اب وہ خواب میں غشی کی حالت میں کیسے دیدار ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار برحق ہے، اور انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے، ایمان کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو ضرور انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔